بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا واقعتاً اسلام امن کی ترویج کے لیے دین بھیجا گیا تھا؟ کیا اسلام کی تعلیمات میں بنیادی چیز امن، محبت اور آشتی ہے؟ اگر اسلام کی سرشت میں یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر مسلمانوں میں انتہا پسندی کیوں پائی جاتی ہے؟ محترم ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے سیالکوٹ میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا۔ ایسے کئی واقعات ہمیں آئے روز دیکھنے میں ملتے ہیں۔ کیا اسلام ہمیں ان چیزوں کی تبلیغ کرتا ہے؟ کیا اسلام ہمیں ایسی چیزوں سے روکتا ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ ایک اہم ٹاپک ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کہ ہم ایز اے نیشن، ایک قوم کی حیثیت سے اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ محترم ناظرین، ملک خداداد پاکستان یقیناً اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا۔ کیا اس ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہو سکے؟ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگتا ہے اور یہاں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے، حضور سے محبت، حضور سے عشق کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو کیا واقعتاً ہم حضور کے عاشق ہیں، ختمی مرتبت سے محبت کرتے ہیں؟ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک معروف روحانی شخصیت، ماہر قانون ہیں، نامور قانون دان ہیں اور نول یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، عزت مآب فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید امیر حسن شاہ صاحب خوارزمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ، بہت شکریہ ہمیں وقت مرحمت فرمانے کے لیے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، اس موجودہ صورتحال میں جہاں ہمیں ہر گلی اور ہر محلے میں انتہا پسندی ایک شدت سے نظر آتی ہے اور شدت پسندوں کی تعداد اس معاشرے میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہر مذہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں شدت پسندی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ اس پر کیا ارشاد فرمائیں گے اور ہمارا دین متین جو کہ دین حق ہے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شاہ صاحب، بہت مہربانی، شکریہ جناب۔ یہ یقیناً ایک بہت اہم موضوع ہے اور آج کے اس دور میں اس کی ضرورت بھی شدت سے ہے۔ میں جناب نے جو تعارف میں یہ بتایا کہ مسلمانوں سے جوڑا گیا ہے انتہا پسندی اور شدت پسندی کو، اس سے تو میں اختلاف کروں گا کہ مسلمان نہ تو انتہا پسند ہے اور نہ ہی شدت پسند ہے۔ مسلمان ہی ہے، اور جس نے امن کا پرچم لیا ہے اور اس نے جہاں اسلام کے نام لیوا نہیں تھے اپنے حسن اخلاق سے اسلام کو وہاں پہنچایا ہے۔ تو یہ کسی اور کی سازش ہے جو اس کو یہ نام دیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ سمجھا بھی اس طرح سے جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات ہے بھی نہیں اور اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کا چرچا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے کہیں زیادہ اور قومیں جو ہیں وہ ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتی ہیں اور وہ اپنے جو خیالات ہیں یا نظریات ہیں وہ دوسرے لوگوں پر ان کو مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اسلام تو ہے بہت پیارا مذہب ہے، بہت ہی خوبصورت انداز لے کے وہ ہمارے ہاں آیا، اور جہاں اسلام کے نام لیوا نہیں تھے ان کے گھروں میں خود سرایت کر گیا، اور کوئی ایسی آپ قوم نہیں سمجھتے جو اپنے جس کسی نے بھی ان کو فتح کیا اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ واحد یہ مسلمان ہے جو اپنے فاتحین جنہوں نے ان کو فتح کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بڑے احترام سے نام لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام دین فطرت تھا اور ان کے پاس پہلے نہیں تھا، ان کے پاس آ گیا اور ان کی وجہ سے آ گیا، اور اس میں اسلام کے حسن اخلاق کا تلوار سے کہیں زیادہ رول ہے۔ اور پھر تلوار کی تو ضرورت ہی وہاں آتی ہے جہاں سمجھا جاتا ہے کہ شدت پسندی یا انتہا پسندی آگے آ رہی ہے، اس وجہ سے تلوار کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ اگر تعلیمات اسلام کو مکمل طور پر سمجھا جائے تو ہر چیز کا حل موجود ہے۔
ہر چیز اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیر الامور اوسطها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ درمیانی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، تمام امور میں آپ یہ جو آپ نے اصول وضع فرمایا ہے اس کو آپ ہر جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ اب جو ہے مطلب میں آپ یا علماء اکرام یہ اپنا فریضہ نبھائیں، اپنی جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں اور یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، لوگوں کو اس سے جو ہے وہ آگاہ کریں کہ ہمارا دین اصل میں کہتا کیا ہے، شارٹ کٹ نہ سکھائیں اور نہ ہی شارٹ کٹ میں جائیں۔ شاہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک بات کو ایک پیرائے میں ڈالا ہے، میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس وقت جو شدت پسندی کے عناصر ہیں وہ تقریباً تمام سوسائٹیز میں، تمام معاشروں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے تدارک کے لیے گورنمنٹ کو کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے اور ایک شہری کی حیثیت سے، عام شہری کی حیثیت سے ایک عام شہری کی کیا ذمہ داری ہے؟ شاہ صاحب گورنمنٹ ہو یا عام لوگ ہوں، ان کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہوں، اسلام کی جتنی زیادہ قربت ہوگی اتنی زیادہ شدت پسندی میں کمی ہوگی، تحمل، صبر اور بردباری برداشت کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ اصل میں وجہ یہی رہی ہے کہ ہم بحیثیت قوم باقی ترقی کے چکر میں یا باقی معاملات کو دیکھتے ہوئے، باقی زبانوں کو اپناتے ہوئے، باقی روایات کو اپناتے ہوئے، باقی لوگوں کی باقی دنیا کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہیں ان کے پیچھے چلتے چلتے چکا چوند کو دیکھ کے ہم اس طرف مائل ہوتے رہے اور ہم نے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا، اپنی روایات چھوڑ دی۔ ایک کچھ عرصہ پہلے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ وی سی آر لے کے جانا چاہتا تھا تو چھپا چھپا کے لے کے جاتا تھا، ایک وی سی آر کسی نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اب موبائل میں سارے کے وہ چیزیں موجود ہیں۔ ایک وقت تھا کہ بندہ سگریٹ پیتے ہوئے بڑا ڈرتا بھی تھا اور یہ چیزیں لحاظ رکھا جاتا تھا، اب چھوٹے چھوٹے بچے۔ ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں یہ چھوٹے سے بڑی ہوتی ہیں، پہلے آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنانا ہے، دیکھنا ہے کہ جس طرح اگر بچے کو جھوٹ سکھایا جاتا ہے گھر سے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ میرا حصہ ہے، میری روایات کا حصہ ہے، میں بھی وہ یہ سمجھ جائے کہ دین میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تو یہ بھی میں بھی اس کے ذہن میں آ جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے خود سکھانی ہے، بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت ریاست ان کو بھی یہ چاہیے اور ان کو بھی ضرورت ہے ان کے لیے کہ ایسے لوگ سامنے آئیں جو یہ چیزیں جانتے ہیں، جو ان چیزوں پہ عمل پیرا ہیں، صرف زبانی کلامی دعوے نہ کریں، صرف زبانی کلامی تقریروں سے کام نہ چلائیں، بلکہ عملی طور پہ خود کو پیش کر کے تو یہ چیزیں سامنے لے کے آئیں۔ جی شاہ صاحب بہت شکریہ۔ میں آخر پر آپ سے ایک پیغام، ایک دل کی بات کہ آپ کیا میسج اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ بحیثیت قوم جہاں آپ کا یا کئی درد دل رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں تکلیف ہے جب مسلمانوں پہ اور بالخصوص پاکستان پہ جب کوئی بندہ انگلی اٹھاتا ہے یا کوئی قوم اٹھاتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جائیں کہ وہ آئندہ اس کو اپنا سکیں اور اس سے وہ ایک اچھا پیغام دے سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور یہ بڑھتی بے راروی کا رجحان جو ہے اور بے حیائی کا جو رجحان ہے اس کو کم کرنے میں جتنا اپنا کردار ادا کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کو کم کرنے سے ہی ہم معاشرے کو بچا سکتے ہیں۔ اور جو چیزیں جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں عدم برداشت کی طرف، وہ بھی میرا خیال ہے اسی کا ایک مظہر ہے کہ جہاں ہم نے بہت ساری چیزوں کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے وہاں وہ بھی
सामने आ جی जाए. ہاں شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. محترم ناظرین، قبلہ حضرت پیر سید امیر حسن شاہ صاحب خوارزمی ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قانون دان بھی ہیں اور اس کے علاوہ یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے ہیں. شاہ صاحب نے ماخذ بیان کیا کچھ چیزوں کا، خاص باتیں کی اور خاص چیزوں کی جانب اشارہ بھی کیا اور ان کے حل کی جانب آپ نے اشارتاً کنایتاً کچھ باتیں ارشاد بھی فرمائی. محترم ناظرین، دنیا کے منصفوں کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور اس بات پر جو ہے وہ ایک گہری نظر رکھنی ہوگی کہ شدت پسندی اگر مشرق میں بڑھ رہی ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ مغرب میں بھی بڑھ رہی ہے. یہاں اگر کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یقیناً میڈیا میں رپورٹ تو نہیں ہوتے، مغرب میں بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں جہاں مذہب کی بنیاد پر اور مذہب کا نام لے کر کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور مذہب کی تضحیق کی جاتی ہے. مذہب کو نشان عبرت بنانے کے لیے لوگ طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامو فوبیا کو بھی ختم کیا جائے. اور اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو ہماری سوسائٹی کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم عدم برداشت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رسول اللہ کی امت کو اس ملک میں ایک قوم کی حیثیت سے منوائیں تاکہ یہ قوم دیگر اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ ان کی رہنمائی کر سکے. اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.